کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، رب ہمیں ملے گا کہاں، رب کو ہم راضی کیسے کریں، ان کو بتا دو تمہارا رب تم سے دور نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تو تمہاری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے میرے گناہگار بندوں، جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے آواز بھی تو جواب نہیں دیتا، بلاؤ بھی صحیح تو نہیں آتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے گناہگار بندے تو جب بھی مجھے بلائے گا میں لبیک کہوں گا۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے میرے بندے جب بھی تم مجھے بلائے گا، جب بھی تم مجھے پکارے گا میں لبیک کہوں گا، تجھے ضرور جواب دوں گا۔ اے میرے بندے جب بھی تم مجھ سے مانگے گا میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ شہنشاہ خالق کیا کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، خود رب العالمین فرما رہے ہیں میرا بندہ تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سننے کے لیے حاضر ہوں۔ پر کوئی پکارنے والا بھی تو ہو، کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی دستے دعا دراز کرنے والا بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعلان فرما رہے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق میں تنگ دستی میں مبتلا، بے روزگاری میں مبتلا میں اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا پریشانی میں مبتلا میں اسے عافیت دوں، وہ تو اعلان کر رہا ہے، لیکن کوئی مغفرت چاہنے والا بھی تو ہو، کوئی رزق مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی صحت عافیت چاہنے والا بھی تو ہو۔ پر جنہوں نے مانگا جو اس کے در پہ آئے اللہ نے ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کیا، معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیا، تنگ دستوں پر رزق کے دروازے کھول دیے، مصیبت زادوں کو عافیت عطا کر دی۔ فرمایا اے میرے بندے تم تنگ دست ہو کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو مجھ رزاق کے پاس کیوں نہیں آتا، تم مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ فرما رہے ہیں زمین پر ہر رینگنے والا، ہر چلنے والا، ہر زیرو کوئی ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری مجھ اللہ پہ نہ ہو۔ رزق تو میں دیتا ہوں، رزق تو مارکیٹ سے نہیں آتا، رزق تو زراعت سے نہیں آتا، رزق تو دکانوں سے نہیں آتا۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تم نے تو سمجھا نہیں، تم نے تو سمجھا کہ رزق دکان سے آتا ہے، رزق مارکیٹ سے آتا ہے، رزق کھیتی باڑی سے آتا ہے، نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي الْأَرْضِ رِزْقُكُمْ نہیں، وَفِي الدُّكَانِ رِزْقُكُمْ نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہے کوئی تنگ دست آج ہر بندہ پیٹ کی خاطر روزی کی خاطر در بدر کے دھکے کھاتا ہے، جس نے روزی دینی ہے اس کے در پہ کوئی نہیں آتا۔ اللہ تو بلا رہے ہیں آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، میں اس کو عطا کروں۔ دینے والا تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے والے تو بنے، ہم لینے والے تو بنے۔ جب والدین ناراض ہو جائیں تو بچے پہ بڑی مشکل راضی ہوتے ہیں، تانا دیتے ہیں، استاد ناراض ہو جائے تانا دیتا ہے، دوست ناراض ہو جائے تانا دیتا ہے،
गुनहगार बंदा जब रब के दर पे आता है, रब ताना दिए बगैर माफ कर देता है। क्योंकि करीम जो हुआ, रहीम जो हुआ, रऊफ जो हुआ, वो ताना दिए बगैर सबको माफ कर देता है। फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, आओ तो सही, दामन फैलाओ तो सही, आंसू बहाओ तो सही, अपने गुनाहों पे नादिम हो तो सही, पक्की तौबा तो करो तो सही, फिर देखो कि मैं तुम्हें रिस्क में कैसी बरकतें अता करता हूँ, सेहत में कैसी बरकतें अता करता हूँ, औलाद में कैसी बरकतें अता करता हूँ, माल दौलत में कैसी बरकतें अता करता हूँ, इल्म में कैसी बरकतें अता करता हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दूंगा। हदीस पाक में आता है, जिस बंदे मोमिन को अल्लाह की बारगाह में मांगना नसीब हो गया, दुआ मांगना नसीब हो गया, बाबुद दुआ, जिसके हाँ अल्लाह ने दुआ का दरवाजा खोल दिया, जिसे अल्लाह के हुजूर मांगना नसीब हो गया, जिस पर दुआ का दरवाजा खुल गया, अल्लाह की रहमत के सारे दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। अल्लाह की रहमत के दरवाजे, अल्लाह से मांगना ये अल्लाह की तौफीक से है, जिससे ये तौफीक मिल जाती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे उस पर खोल देते हैं। आज हम मांगे तो सही, जो बंदा हर वक्त अल्लाह से मांगता है, हर चीज अल्लाह से मांगता है, घर में नमक खत्म हो गया, अल्लाह से मांगा, आटा खत्म हो गया, अल्लाह से मांगा, कोई परेशानी आ गई, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया, अल्लाह फरमाता है ये तो मेरा पक्का वोटर है, ये तो मेरा पक्का बंदा है, ये तो मेरा पक्का मोमिन है, ये तो किसी गैर के पास जाता ही नहीं, ये तो हर वक्त मेरे पास ही आता है। अल्लाह से जो बंदा हर चीज हर वक्त मांगता है, अल्लाह उसे अपना वली बना देते हैं, अल्लाह उसे मुस्तजाब दावा बना देते हैं, अल्लाह उसे अपना महबूब और मकबूल बंदा बना देते हैं। उलमा ने लिखा है, जो बंदा हर वक्त हर चीज अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे मुस्तजाब दावा बना देते हैं। किसी ने अल्लाह वाले से पूछा, मुस्तजाब दावा को ढूंढना चाहता हूँ, जिससे मैं जाकर दुआ करूं। फरमाया देख लो, जिसके हाथ हर वक्त अल्लाह की बारगाह में उठे रहते हैं, उस समझ लो कि वो मुस्तजाब दावा है, उसका मांगना अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह ने बार बार मांगने की तौफीक दे दी। और जो बार बार मांगता है, रब के खजाने कम नहीं होते, अल्लाह उसको देता है। ये तो मखलूक है, एक मर्तबा दे देते हैं, दूसरी मर्तबा छिड़क देते हैं, तीसरी मर्तबा मुलाकात नहीं करते, चौथी मर्तबा दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन अल्लाह की जात ऐसी जात है, जितनी बार मांगो, जब भी मांगो, उसका दरवाजा खुला ही खुला है। दिन को आ जाओ दरवाजा खुला है, रात को आ जाओ दरवाजा खुला है, रात के आखिरी पहर में आ जाओ दरवाजा खुला है, सुबह के वक्त में आ जाओ दरवाजा खुला है, तहज्जुद के वक्त में आ जाओ दरवाजा खुला है, चाश के वक्त में आ जाओ दरवाजा खुला है, इशराक के वक्त में मांग लो दरवाजा खुला है, और रात के आखिरी हिस्से में, रात के अव्वल हिस्से में मांग लो, उसका दरवाजा खुला है। फरमाया बंदों से मांगोगे, एक न एक दिन बंदे नाराज हो जाते हैं, एक न एक दिन बंदे नाराज हो जाएंगे। हत्ता के बेटा अपने बाप से दिन में कई मरतबा पैसे मांगे, वो भी थप्पड़ लगा देता है, वो भी खफा और नाराज हो जाता है। अल्लाह फरमाए मेरा बंदा, मैं मांगने पर नाराज नहीं होता, जो तकब्बुर कर जाता है, मेरे मांगने से मुंह मोड़ जाता है, मैं रब की जात से नाराज हो जाता हूँ। फरमाया जो बंदा मांगता है, मैं रब उससे खुश होता हूँ, जो नहीं मांगता मैं रब उससे नाराज होता हूँ। जो अल्लाह के दर पे दस्ते दुआ दराज नहीं करते, जो अल्लाह से मांगते नहीं, समझ रहे कि अल्लाह नाराज है, जो अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, समझ लो अल्लाह की जात उसके मांगने पे खुश है। तो दुआओं का एहतिमाम, और जैसे हज़रत ने बताया, चंद शख्स ऐसे हैं जिनकी बख्शिश का फैसला है, वो मुजरिम भी बताए। अगर हम में कोई ऐसा जुर्म है, तो हम जो है ना, अल्लाह के हुजूर तौबा करें। और तौबा की बात करके मैं बात को खत्म करता हूँ। तौबा ज़बान से कहने का नाम नहीं है, एक चीज है इस्तग़फ़ार, एक है तौबा।
استغفار آپ میرے لیے بھی کر سکتے ہیں، مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن توبہ آپ میرے لیے نہیں کر سکتے، میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ توبہ کے لیے شرائط ہے، آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے، اللہ جانتے ہیں۔ توبہ کی شرط یہ ہے جن کے حقوق تباہی ہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ نماز چھوٹ گئی بہت بڑا گناہ ہے، جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے بے نمازی کا گناہ ہے، توبہ سے اس کی معافی ہے لیکن اس کی قضا کرنی ہے۔ توبہ کے لیے احساس ندامت کے آنسو بھی ہو، دل یہ کہے کہ یہ کام غلط ہے، اچھا نہیں ہے، اور حقوق بھی لوٹائے جائیں، اگر بندوں کے ہیں واپس دیے جائیں، ان سے معافی تلافی کرائی جائے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے۔ پختہ عزم کیسے ہوتا ہے؟ دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں، ہم نے نمازیں چھوڑی، آج ہم نے توبہ کی، اللہ ہمیں معافی دے دے، آج کے بعد آپ کا سجدہ قضا نہیں کروں گا، اور دوسرے دن سے پھر نماز پہ حاضری نہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے دھوکا ہے۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور جو گناہ کیا اس پہ احساس ہو، ندامت کے آنسو ہو، اور جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، معافی تلافی کرائی جائے، اور جو سبب گناہ ہے ان سے بچا جائے۔ بری سوسائٹی ہے، بری صحبت ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہے، برے دوستوں کی صحبت ہے، بری محفلیں ہیں، ایسے مقامات جہاں غیبت ہوتی ہو، بے حیائی ہوتی ہو، ناچ گانا بجانا ہوتا ہو، وہاں سے بچا جائے۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں، جب یہ آئیں گی تو آپ کی پھر توبہ ہوگی۔ ویسے آپ کہتے رہے اللہ مجھے معاف کر دے، بس آئندہ میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نہیں کیا پھر کرتا ہے۔ پختہ عزم، ہاں بتقاضۂ بشریت پھر ہو جاتا ہے زندگی میں گناہ، تو پھر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ فرمایا باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گھر کافر کبر بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نہ امیدی نیست، گرچہ صد بار توبہ شکستی باز آ۔ اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے دوبارہ کر لو، لیکن اللہ علام الغیوب ہے، دل کے راز جانتا ہے، توبہ کرنے والا کس نیت اور ارادے سے توبہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کسی کا حق کھا لیا، آنسو بہا دیے، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف نہیں ہوگا، حق ادا کرنا ہوگا، گناہ معاف ہو جائے گا، حقوق ادا کرنا۔ حتیٰ کہ بندوں کا معاملہ، اللہ کا معاملہ بھی ایسے ہے، جو نمازیں ہیں، دعا کی ہے، معاف ہو گئے، گناہ معاف ہوا ہے، قضا کرنی ہوگی۔ تو پکی توبہ، عزم اور ارادہ کریں، اور وقت حال کو غنیمت سمجھیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو وقت حال کو غنیمت سمجھتا ہے۔ بے وقوف جو ہے نا وہ مستقبل کے چکر میں پڑا رہتا ہے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، آئندہ کروں گا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی آج ہے کل کوئی نہیں۔ تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ بول پڑے، فرمایا کتنے لوگ ہیں جن کی آج بھی نہیں، اور جن کی آج نہیں ان کی کل کب آئے۔ آج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے جو جنازے آج ہوئے ہیں صبح میں تھے اب نہیں۔ اللہ روزانہ ہمیں نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ ہم سونے اور جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، پھر ہم جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ خود کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ ہر دن اللہ نئی زندگی دیتا ہے، ہم اس کی نئی زندگی جیسی نعمت کی قدر کیا کرتے ہیں؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں ہماری پہلی نگاہ جو ہے نا وہ موبائل پہ ہوتی ہے۔
یا ہم اس وقت اٹھتے ہیں کہ ہماری پہلی نگاہ سورج پہ ہوتی ہے. جس رب نے زندگی جیسی نعمت عطا کی ہے اس کا سجدہ کرنے کی، اس کا سجدہ ادا کرنے کی توفیق کوئی نہیں، اس کے کلام کو دیکھنے کی توفیق کوئی نہیں. اگر انسان صدق کے دل سے اپنے گناہوں سے نادم ہو جائے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں. جس طرح دھوبی کے پاس کپڑا جاتا ہے، میلا کچیلا ہوتا ہے تو وہ پھر واشنگ مشین میں ڈال کے اسے صاف کر دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں سے اس کی زندگی کو، اس کے نام اعمال جو سیاہ تھا اس کو صاف کر دیتے ہیں. اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، صدق کے دل سے توبہ کرے. توبہ کے بعد جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو مٹھاس، لذت اور حلاوت نصیب ہوگی. ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے. ایمان کا بھی ذائقہ ہے، قرآن کا بھی ذائقہ ہے، درود شریف کا بھی ذائقہ ہے، سجدے کا بھی ذائقہ ہے. ہر چیز کی لذت. شاید کھائی بڑا لذیذ ہے جی، سیب کھایا بھی بڑا لذیذ ہے، حلوہ کھا لیا دیسی گھی کا اور میوہ جات کا بھی بڑا لذیذ ہے. آج ہم نے چیزوں کی لذت کو محسوس کیا اس لیے کہ ہمارا دل چیزوں کی طرف ہے. اگر یہ دل ہم نے اللہ کو دیا ہوتا اور ہم نے اعمال کو محبوب سمجھا ہوتا تو اللہ کی قسم سجدے کی لذت بھی ہمیں ملتی، قرآن کی لذت بھی ملتی، سبحان اللہ کہنے کی لذت بھی ملتی. ایک اللہ والے فرماتے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ، پورا منہ مٹھاس سے بھر جاتا. اور جن لوگوں کو اللہ نے قرآن اور سجدے کی لذت دی ہے ان کی راتیں اور ان کا جاگنا اور ان کا دن دیکھ لو، یا قرآن کی تلاوت میں ہے یا نماز میں ہے. زیادہ چیز وہی کھائی جاتی ہے جو لذیذ ہوتی ہے. عابدوں کے لمبے سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو سجدوں میں لذت آتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا سر چٹائی پہ نہیں پڑا، اللہ کے قدموں پہ پڑا ہے. ہم نے اللہ کے قدموں میں جو ہے نا سجدہ کیا ہو. یہ مومن کی معراج ہے، صلاۃ معراج المؤمنین، کہ بندہ اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیتا. قرآن کی لذت ہے جنہوں نے اپنی زبانوں کو قرآن سے تر و تازہ رکھا. قرآن کی لذت اور حلاوت کبھی نہیں اٹھتا ہے. قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. حتیٰ کہ ایک وادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا تو فرمایا کہ آج میرے لشکر کی پہرے داری کون کرے گا؟ جو میرے لشکر کی پہرے داری کرے گا کل قیامت کے دن، قیامت کی دھوپ میں اس کی پہرے داری کروں گا، قیامت کی گرمی میں اس کی پہرے داری کروں گا. ضمانت دی. دو انصار صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب ہم پہرے داری کریں گے. باقی لشکر تھکا ہوا تھا، سو گیا. اب دونوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، دونوں بیٹھے گی، گپ شپ ہوگی، وقت ضائع ہوگا اور جب رات کا آخری حصہ ہوگا تو دونوں کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. بہتر ہے ایک جاگ لے، ایک سو جائے آدھی رات، پھر اس کو جگا کے میں سو جاؤں گا. آپس میں مشورہ ہوا، ایک کو سنا دیا، دوسرا بیٹھا. اب وہ بیٹھے بیٹھے قرآن کا عاشق تھا، قرآن کی لذت سے واقف تھا، قرآن کی حلاوت چاشنی سے واقف تھا. کہنے لگا ایسے بیٹھا بیٹھا کیا کروں گا، میں نماز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. صحابی رسول نے نماز کی نیت باندھ لی، سورۃ فاتحہ تلاوت کی. اس کے بعد سورۃ کاف کی تلاوت شروع کرنے لگا. دشمن نے موقع دیکھ لیا، لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں. دشمن نے دور سے حملہ کرنا شروع کر دیا کہ کوئی کھڑا ہے، پتہ نہیں درخت ہے کہ یا کوئی انسان ہے. اس نے تیر مارنا شروع کیے. ایک تیر کمر میں لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا. تیر پہ تیر کھاتے جا رہا ہے. صاحب رسول قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی. درد کا احساس کوئی نہیں، تکلیف کا احساس کوئی نہیں. جسم سے خون بہ رہا ہے. اتنے میں دیکھا کہ جسم کمزور ہوا، جلدی سے نماز مل گئی. ساتھ والے ساتھی کو جگایا.
दुश्मन सर पे आ गया, उसने कहा पहले क्यों नहीं बताया? तो बैठा था, जब दुश्मन आया पहला तीर उसने मारा, बता दो का तीर खा लिए, अब जगा दिया। कहने लगा तुझे पता नहीं मैंने नमाज की नियत बांध ली थी, मैंने अल्लाह के हुरूफ क़ियाम किया और क़ियाम में अल्लाह के कलाम की तिलावत करना शुरू कर दी, सूरत नाम की तिलावत की। कुरान पढ़ने में मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया कि तीरों की परवाह कोई नहीं, दर्द की तकलीफ का एहसास कोई नहीं, कोई परवाह कोई नहीं। अगर मुझे अपना फरीज़ा मनसबी कज़ा होने का खौफ ना होता तो मैं सूरत का मुकम्मल किए बगैर नमाज मुकम्मल न करता। जब ईमान के साथ अमाल करेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह के साथ सुलह करेंगे ना, इंशाअल्लाह दुआ घंटों दुआ मांगेंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लज्जत मिलेगी, हलावत मिलेगी। कुरान की तिलावत करेंगे, लज्जत, हलावत, मिठास मिलेगी। जो भी अमाल करेंगे उसका जायका, उसकी चाशनी, उसकी हलावत, उसकी लज्जत महसूस होगी, फिर इंसान आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। आगे लज्जत किसी को मिले ना, कल एक साथी ने शहद खरीदी तो वो बड़ी मजेदार थी। सुबह मुझे मेरे पास है, कहने लगे रात मैंने एक पाव लिया आपसे, एक पाव ही खा लिया, थोड़ी सी बची। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये क्या किया? ये तो नुकसान करेगी, एक मिकदार होती है वो आप इस्तेमाल करें, इतना एक वक्त में खाओगे तो फायदा तो नहीं देगी। कह रहे मजा आ रहा था, मैं खाता ही गया, थोड़ी सी बची, मैंने कहा मेहरबानी करना 2 चम्मच से ज्यादा नहीं खाना। तो अर्ज करने का मकसद ये था कि जिस चीज में लज्जत आ जाए फिर इंसान उसमें आगे बढ़ता है। तौबा करेंगे, अल्लाह से सुलह करेंगे, ईमान के साथ अमाल करेंगे, फिर कुरान पढ़ने में ऐसा मजा आएगा कि इंसान सिपारिश शुरू करेगा, मुकम्मल करके उठेगा। जब ये लज्जत महसूस नहीं होगी, दिल पे जंग होगा, तो फिर 1-2 रुकू पढ़ना भी मुश्किल होगा। इसी तरह नमाज है, जब नमाज की हलावत, लज्जत महसूस हो गई, फिर रात गुजर जाएगी क़ियाम में, रात गुजर जाएगी रुकू में, रात गुजर जाएगी सजदे में, सारी रात। अब तो हम माशाअल्लाह जो है ना बड़ी ही तेजी के साथ 4 रकातें भी 2-3 मिनट में पढ़ लेते, कोई ज़ायका नहीं, कोई लज्जत नहीं, कोई हलावत नहीं, जानदार नहीं, नमाज सीखी नहीं। जब कुरान की चाशनी, क़ियाम की चाशनी, रुकू की चाशनी, सजदे की चाशनी, लज्जत हमें महसूस होगी तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज भी जानदार बनेगी। हम अमाल की तरफ जो है ना खूब दिल लगा के करेंगे। ये तब होगा जब मासियत की जिंदगी से निकलेंगे, मासियत के दलदल से निकलेंगे, अल्लाह से सुलह करेंगे, लोगों के साथ भी सुलह सफाई का मामला करेंगे, अपने मामलात दुरुस्त करेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे, उनका अदब एहतराम करेंगे। इसी तरीके बहन भाइयों के हुकूक जो दबाए हैं वापस करेंगे, किसी का हुकूक दबाया है वापस करेंगे, माफी मांगेंगे। अल्लाह के हुकूक जो रह गए हैं, अगर मालदार थे तो ज़कात नहीं दी, हिसाब लगवा के ज़कात देंगे, उशर नहीं दिया उशर देंगे, सदका फितर नहीं दिया वो देंगे, और नमाज कज़ा है पूछ के मसाइल तो किस तरह अदा करनी है, कैसे करनी है, किस वक्त में करनी है, उनको अदा करेंगे। इंशाअल्लाह फिर अमाल में लज्जत आएगी, फिर इंसान अमाल में बढ़ता ही जाएगा। जिंदगी दुनिया की मुख्तसर है, आरज़ी और फानी है, कभी भी खत्म हो जाए, उसके बाद जो हमेशा का जहान है मेरा आपका अल्लाह खुशियां भरा जहान बना देंगे। जो कुछ कहा गया अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तो खत्म खातिमान की जो तरतीब होती है महाना, तो खत्म खातिमान होने से जिक्र होने उसके बाद